چلیے السلام علیکم۔ آج ہماری وعلیکم السلام۔ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی کلاس ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہوگا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے عقیدہ آخرت کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اسکرین بیٹا شیئر ہو رہی ہے تمام اسٹوڈنٹس کے پاس؟ جی سر۔ اوکے، تو یہ لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا میں ذرا سا ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ جو بچے لاسٹ کلاس میں نہیں تھے تھوڑا سا ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ آخرت ہمارا ٹاپک تھا، اور آخرت کے حوالے سے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کی آخرت کی جو منزل ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں، دو مراحل ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیا سے تعلق ختم ہونے کے بعد فوراً قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر کے سوالات میں اگر کامیابی مل جائے انسان کو تو پھر جنتی انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہاں پر عذاب ہوگا یا جنتی انعامات سے انسان لطف اندوز ہوگا۔ تو اب یہ اس کے اعمال کے اوپر اور وہ جو جوابات دے گا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے قیامت والے دن تک۔ اب اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے اور جو حقیقی آخرت کا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور سب اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اور ساری زندگی جو کچھ بھی کیا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو پھر شفاعت کے سلسلے میں یا شفاعت کے ذریعے سے وہ پھر جنت میں جائیں گے، ان کے گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہوگا۔ احادیث کے اندر یہ تمام مضامین جو ہے یہ جو ہے وہ دو مرحلے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ اب یا تو آخرت کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جنت ٹھکانہ ہوگا، یا پھر دوزخ جو ہے وہ مقدر بنے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جو کفار ہوں گے، جو منکرین ہوں گے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ پڑھ کے اس کی جو ہے وہ موت ہوگی، تو پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی کے بعد جہنم میں اگر وہ داخل ہو بھی گیا تب بھی وہ بالآخر اپنی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں ضرور پہنچے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ ایمان والوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ آخرت کا ایک مفہوم تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے منکرین آخرت کے کچھ شبہات پڑھے تھے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دوبارہ انسان کے پیدا کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں سب گل سڑ جائیں گی اور زمین میں مل جائیں گی، نیست و نابود ہو جائے گا ہمارا جسم، تو دوبارہ سے پھر کون اسے جو ہے وہ دوبارہ بنائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا وہی دوسری مرتبہ خلق کرے گا، اور اس کے لیے تخلیق کا ہر کام آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو دنیاوی مثال بھی دی تھی، وہ پچھلے لیکچر میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب کے اوپر، وہ والا لاسٹ کلاس والا۔ تو اگر کسی کا رہ گیا ہے پچھلی کلاس کا لیکچر تو وہ لاسٹ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا وہاں سے جا کے یوٹیوب سے دیکھ لے گا، تو پوری کمپلیٹ کلاس وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ انسانی عقل کی گواہی بھی ہم نے پڑھی تھی کہ انسان کی جو عقل ہے، کیونکہ عقل سے بھی عقیدہ یا بلیف سسٹم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ عقل جس چیز کو پاسبل سمجھتی ہے وہ چیز واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہماری عقل جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے چیز کہ وہ پھر چیز پریکٹیکلی ہونا ناممکن ہے۔ تو عقل بھی انسان کی کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر کوئی ایک ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر حساب کتاب نہ ہو، اس دنیا کے بعد کوئی ایک ایسی عدالت، کوئی ایسا مقام جہاں پر تمام لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے، تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص اچھا عمل نہیں کرے گا، یا کوئی بھی شخص برائی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہر شخص یہی چاہے گا کہ وہ پھر برا کام کرے، وہ غلط کاموں کی طرف جائے، اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کیونکہ برائی کے اندر لذت رکھی گئی ہے اور اچھے کام کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔
تو اس میں تکلیف ہے اچھے کاموں کی طرف آتے ہوئے، برائیوں کو چھوڑتے ہوئے۔ لہٰذا اگر کوئی ایک ایسا مقام نہ ہو جہاں پر تمام لوگوں کو یہ حساب کتاب دینا ہو، تو پھر جو ہے انسان اس طرف نہیں آئے گا۔ تو انسان کی عقل کی گواہی جو ہے، یہ بھی ہم لاسٹ کلاس میں اس کو بھی دیکھ چکے تھے۔ اب جو ٹاپک پیپر میں آتا ہے نا بیٹا، اس ٹاپک میں سے جو کوشچن بنتا ہے وہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات ہیں، کہ جب انسان یہ بلیف رکھتا ہے کہ ایک آخرت کا دن ہوگا اور وہاں میں نے اپنی ساری زندگی کے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اس طرح کا بلیف رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی زندگی پر اس عقیدے کا امپیکٹ بھی پڑتا ہے، اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں اس کی زندگی پر۔ وہ جس طرح عمل کر رہا ہوتا ہے، جس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا جو طرز ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا بلیف ہے آخرت کے دن پہ یا نہیں ہے۔ یا اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آخرت کے دن کو یاد رکھے ہوئے ہے یا اس کو اس نے بھلا دیا ہے۔ یہ اس کا جو عمل ہے، اس کا زندگی گزارنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے، لائف اسٹائل، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے اوپر کتنا یقین رکھتا ہے۔ تو آج اس کے اثرات کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے ہر کام کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ جی، تو اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اسے اپنے ہر اچھے برے عمل کی سزا اور جزا قیامت کے دن دی جائے گی، اور کامیابی کی صورت میں جنت کی ناختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا ہولناک عذاب ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن سکتا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کی طرز زندگی اور اس کا کردار اور اس کا رویہ جو ہوتا ہے نا، اس میں اس شخص سے بے پناہ تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ بے پناہ تفریق پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور اس شخص میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو عقیدہ آخرت پر بلیف نہیں رکھتا، تو جو آخرت کا انکار کرتے ہوئے بلا خوف اور بنا محاسبے کی اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شخص آخرت کے دن پہ یقین ہی نہیں رکھتا، جو شخص اس بات پر بلیف ہی نہیں رکھتا کہ دوبارہ پیدا کیا جانا بھی ہے، دوبارہ زندگی بھی ملے گی اور مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور پھر جنت یا دوزخ میرا مقدر بھی بن سکتا ہے، جس کا یہ بلیف ہی نہیں ہے، تو وہ پھر زندگی ظاہر سی بات ہے بغیر کسی خوف کے گزارے گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھوڑی ہوگا کہ بھائی میں کسی کی جو ہے وہ اگر بے عزتی کروں گا، کسی کا کوئی حق تلف کر لوں گا، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دوں گا، تو پھر بدلہ دلایا جائے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن مجھے سارا حساب دینا پڑے گا، تو اس کے اندر یہ خوف تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بنا محاسبے کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا زندگی کے اوپر، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا وہ اپنی۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں نا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کام تو مجھ سے غلط ہو گیا ہے، یا یہ کام میں نے برا کر دیا ہے، تو مجھے تو توبہ کرنی چاہیے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں، تو مجھے زیب نہیں دیتی یہ چیز جو میں نے کر دی ہے۔ تو پھر وہ نادم ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، پھر اس کام سے جو ہے توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کام سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ محاسبے کے ساتھ اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کی بیٹا ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ اور جو شخص عقیدہ آخرت پر بلیف نہیں رکھتا، تو وہ پھر بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی محاسبے کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ممتاز اور نمایاں ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے کچھ اس کی خصوصیات ہیں یا اس کے کچھ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں یا وہ کیا اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ دیکھیے خوف خدا اور رجائیت۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے خوف خدا اور رجائیت۔ خوف خدا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کسے کہتے ہیں، سب فیملیئر ہوں گے اس ورڈ سے، کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی نافرمانی کا خوف، یہ ہے خوف خدا۔ اور رجائیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی رحمت سے امید، اس کی مغفرت کی امید،
اور وہ رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ جو امید ہوتی ہے اس کو رجائیت کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، جس انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات سرایت کر جاتی ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر ساری زندگی کا اعمال نامہ پڑھ کر سنانا ہے، اور اس کا پروردگار قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھے گا اور ذرہ برابر برائی کو بھی دیکھے گا، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کے ارتکاب سے بھی ڈرتا ہے۔ ارتکاب مینس عمل کرنا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کے کرنے سے بھی وہ ڈرتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے دل میں خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جنت میں بھیج دے اور صرف ایک انسان کو روک دے، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ جنت سے روک دیا جانے والا شخص میں نہ ہوں۔ اور اسی طرح اپنے خدا پر بھروسہ اور امید کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جہنم میں بھیج دے اور صرف ایک انسان کو جنت میں، سارے انسانوں کو دوزخ میں بھیج دے اور صرف ایک انسان کو حکم دے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو، تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں بھیجا جانے والا شخص میں ہی ہوں گا، مجھے اپنے پروردگار کی رحمت پر اور اس کے فضل پر امید ہے۔ تو یہ دراصل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے، اور یہ ان کے خوف خدا کا عالم تھا، اور اللہ پر جو ان کا بھروسہ تھا اور جو امید تھی اس کا یہ عالم تھا۔ وہ اکثر اس قول کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ انسان میں واقعی میں پیدا ہو جاتا ہے جب وہ سچے معنوں میں عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور ہر دم آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا کیا عالم ہے، ہم آخرت پر تو بلیف رکھتے ہیں، ہمارا بالکل ایمان ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہے، یوم جزا کا، اور اس میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ مقدر بنے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے لائف اسٹائل کے اندر اس کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس آخرت کے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی جناب اس کے جو معاملات ہیں اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی اتنی زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم پھر وہ آخرت کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اور اس کے حوالے سے جو عمل کرنا ہے، تو اس سے ہم پھر بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف دنیا کے معاملات میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو آخرت کا کانسیپٹ تو ہے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے اندر بلیف بھی ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے ہم آخرت کو بھلا دیتے ہیں، قبر کے معاملات کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ خوف خدا اور رجائیت بھی پیدا نہیں ہو پاتی، اور ہمارے اندر عمل کرنے کا وہ جذبہ بھی بیٹا پیدا نہیں ہو پاتا۔ لیکن جو سچے دل سے ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کو اپنے سامنے پیش نظر بھی رکھتا ہے قیامت کے دن کو اور قبر کو، تو پھر اس کے عمل کے اندر بڑا فرق اور واضح فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس شخص کی زندگی میں دیکھیں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا، اپنی ڈیوٹی یا جو بھی obligation اس کے اوپر ہے، جو بھی فرض اس کے اوپر ہے، اس کو مکمل کرنے کا جو احساس ہوتا ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، آخرت پر ایمان کامل رکھنے والا شخص احساس ذمہ داری کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، یعنی یہ صفت، یہ کوالٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تمام حقوق اللہ اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے حقوق کی بجا آوری بھی آسان انداز سے کرتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے تمام حقوق بھی پورے کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی عبادات، ریاضات، احکامات، فرامین اللہ نے حکم دیے ہیں ان سب کو بھی وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی جو حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے وہ ان کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ یہی تو احساس ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن مجھے حقوق اللہ کا بھی حساب دینا ہے اور حقوق العباد کا بھی حساب دینا ہے۔ اور حقوق اللہ تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی منشا کے اوپر ہے، وہ چاہے گا تو انسان کے
ان اللہ تعالیٰ ان حقوق کو معاف بھی فرما دے گا. جو حق تلفی انسان نے کی ہے، جن حقوق کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے گا تو اسے معاف بھی فرما دے گا. لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں، جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، انسان انسان کو معاف نہیں کرے گا، جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کا حق دبایا، جس کو تنگ کیا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی نہیں دے گا. تو اس کے بارے میں تو اور زیادہ انسان کے احساس پیدا ہوتا ہے اس کو کہ اس کی بجا آوری تو مجھ پر زیادہ لازم ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے متعلقات کا بھی حساب بروز محشر دینا ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. لہٰذا وہ دین اور دنیا کے تمام شعبوں کو بخوبی انجام پہنچاتا ہے اور اس طرح ایک اچھے خاندان اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا، اس کی جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا، ایک اچھا خاندان ڈیولپ ہوگا اور ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. جب ہر انسان اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس کرے گا، یہ جذبہ پیدا کرے گا، تو اس طرح پھر معاشرے میں کسی شخص کو دوسرے شخص سے شکایت نہیں رہے گی. ہر شخص جب دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، دلیری اور بہادری. اب یہ عقیدہ آخرت جو انسان کے اندر دلیری، بہادری، استقامت کیسے پیدا کرتا ہے. دیکھیے، آخرت کا یقین محکم رکھنے والا شخص، یقین محکم کسے کہتے ہیں، مکمل یقین، مکمل جس شخص کو بلیف ہو تو اس کو یقین محکم کہتے ہیں. صرف اور صرف اپنے خالق سے ڈرتا ہے اور باقی تمام مخلوقات کا ڈر اس کے دل سے یکسر نکل جاتا ہے. وہ اپنے حق کے لیے اور دین متین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، چاہے اس کے سامنے کتنا ہی مضبوط اور طاقتور مخالف کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے. حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی تو موت کے بعد کی ہے، جہاں اسے حیات جاویدانی نصیب ہوگی. تو دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اور مسلمان جو مجاہدین ہیں، جو آرمی میں ہیں، ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت، ان جیسی دلیری اور بہادری رکھنے والا کوئی اور، کسی اور اس سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ جو مسلمان ہے اس کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ میں اپنی جان اگر اللہ کی راہ میں دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بڑی زبردست انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا. اور شہادت جیسا رتبہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے. یہ بڑے بڑے جو ہے وہ تمنا کرتے رہ گئے لیکن ان کو یہ منصب نہیں ملا. تو شہادت جو ہے وہ تو اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہے. تو شہادت جیسا رتبہ جب ملے گا تو پھر وہ دلیر ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، بہادری کے ساتھ لڑتا ہے. اور پھر ہم عام مسلمان جو صبر کرتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں دنیاوی آزمائشوں کے اوپر، مصائب کے اوپر، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صبر کرنے کا اجر قیامت میں بہت ملے گا، برداشت کرنے کا اجر قیامت کے دن بہت ملے گا، معاف کرنے کا اجر قیامت کے دن بے انتہا ملے گا. اسی طریقے سے ان تمام آزمائشوں کو جو انسان سہتا جاتا ہے دنیا میں، چاہے وہ دنیا والوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، تو اس کے اندر وہ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر نعمت نہ بھی ملی تو آخرت میں مجھے اللہ کی نعمتوں میں سے حصہ ضرور ملے گا. تو اس لیے وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، صبر اور تحمل. یہی بات جو ابھی میں نے کی ساری صبر اور تحمل کی، یہ سب پوائنٹ نمبر 4 میں دوبارہ آ رہی ہے. تو دیکھیں، آخرت پر ایمان لانے والا شخص صبر اور رضا کا پیکر بن جاتا ہے اور دنیاوی مصائب اور آلام کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرتا ہے، اور ہر حال میں وہ اپنے خالق کا شکر گزار رہتا ہے، کیونکہ اس صبر پر اجر کی امید اسے دنیا والوں سے نہیں بلکہ خدائے غفار سے ہوتی ہے،
جو صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے پروردگار نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کے برخلاف جن پر ظلم ہوا اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تحمل سے کام لینے والے کے ساتھ ہے۔ اور اس کا جو بھی اجر ہے وہ قیامت کے دن اس کو جب ملے گا تو اس کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں مجھ پر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت پر جو فرملی بلیف رکھتے ہیں وہ صبر اور تحمل کا پیکر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقربین اور محبوبین ہیں، تو ان کے اوپر کس قدر آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تنگ کیا گیا اللہ کے راستے میں، اتنا کسی اور کو نہیں تنگ کیا گیا۔ انبیاء کرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، 70 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے تو صرف قتل کیا تھا، بنی اسرائیل جو قوم تھی اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا تھا، اتنا انبیاء کو وہ تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے۔ تو انہوں نے صبر اور تحمل سے کیوں کام لیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنے والا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہاں کا یہ جو تنگ کرنا، یہ ستانا لوگوں کا، اس کے آگے یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں تو تاریخ رقم ہوئی، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اور آپ کے اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور وہاں جو صبر اور تحمل کی جو تاریخ رقم کی اس خاندان نے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی نا۔ تو یہ کیوں کیا؟ ان کے سامنے بھی دنیاوی عیش و عشرت تھی، انہیں بھی بڑی لالچ دی گئی، وہ چاہتے تو وہ کر لیتے، لیکن انہوں نے دیکھیں اس تمام مشکلوں، پریشانیوں، حتیٰ کہ شہید کیے جانے تک کو انہوں نے گوارا کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ آخرت، کہ آخرت میں سرخرو ہونا ہے، آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ تو آخرت میں جو اجر ملے گا ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کے بعد، تو وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرما دیا کہ امام حسین اور امام حسن جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو کیا ان کی شان ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا۔ تو صبر کرنے والوں کے قیامت میں مزے ہی مزے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے، جذبہ ایثار۔ اب جو شخص آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر ایثار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جذبہ ایثار، ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربان کرنا، یعنی اپنا حق معاف کر دینا، اپنی چیز کسی اور پر قربان کر دینا، کسی اور کو دے دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ تو اب جو شخص آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو وہ حلال ذرائع سے رزق کی تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حرام کماؤں گا تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور حرام کا پھر حساب نہیں دیا جائے گا، اور حرام کمائی سے جو پھر جو پلے گا اور جو گوشت بنے گا اور جو جسم کے اندر جائے گا وہ صرف اور صرف جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور جو کچھ وہ کماتا ہے تو وہ سارا کا سارا مال و دولت وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتا، بلکہ وہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں دیا، بلکہ وہ اللہ کی دیگر مخلوقات کا بھی اس میں سے حصہ ہے۔ تو اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہوتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، باقی سارا مال تو مرنے کے بعد اس کے ورثہ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، انسان کا جو اصل مال ہے وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے خیرات کر کے اس نے وہ مال اپنی آنے والی جو زندگی ہے، قیامت کے بعد والی یا مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اس نے سیونگ کر لی، ڈپوزٹ کروا دیا، اور بقیہ جو دنیا میں جو اس کے اکاؤنٹ میں مال ہے اس کو یا تو وہ کھا لے گا، کھا کے ختم ہو جائے گا، یا مرنے کے بعد جو ورثہ ہیں ان میں چلا جائے گا، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور صدقہ و خیرات کرنے سے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے بینیفٹس ہمیں آخرت میں ملتے ہیں، نہیں، دنیا میں بھی دیکھیں معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو کچھ ملا ہے انسان کو وہ اس میں سے
خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اپنے غریب اور مفلس اور لاچار لوگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی خدمت کر رہا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر جو غربت ہے، افلاس ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر جرائم جو ہیں ان کے اندر کمی آ رہی ہے، معاشرہ ایک فلاحی ریاست بننے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کتنا زبردست ایک کام ہے. اور یہ کب تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ دنیا میں جو کچھ ڈونیٹ کرو گے، جو کچھ ایثار کرو گے، تو اس کا آخرت میں ایک بھرپور نعم البدل آپ کو دیا جائے گا. جنت میں آپ کو اس کے جو ہے وہ بدل دیا جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دنیا میں کوئی اپنا مال کیوں خرچ کرے گا بھائی؟ اتنی محنت سے، اتنی مشکل سے مال کمایا، تو اس کو دوسرے شخص پہ کیوں خرچ کریں بھائی؟ ہم کسی اور کی مدد کیوں کریں؟ تو یہ جذبہ مسلمان میں اس لیے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ابھرتا ہے، اور وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی اس طرح سے مدد کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ 5 پوائنٹ جو ہیں آئی تھنک یہ کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ جو ہے اب اگلا چیپٹر ہے. تو یہ آپ کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے یہ بیٹا کمپلیٹ ہو گیا، جو عقائد سے متعلق تھا، اور ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہی میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اس کے جو ٹاپکس تھے جو پیپر میں آتے ہیں وہی ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو یہ والا سوال بھی نوٹ کر لیجئے گا. اس کے یہ جو اثرات آج ہم نے پڑھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں پیپر کے حوالے سے، اور یہ پیپر میں اکثر آتے ہیں. اچھا، اب اس ٹاپک کے حوالے سے بیٹا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا یہ تمام اسٹوڈنٹس کو؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتا ہے. اچھا، کل جو صاحب کہہ رہے تھے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں، پڑھانا نہیں آتا آپ کو، وہ تو وہ آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون تھے وہ؟ شروع میں بھی میں نے پوچھا تھا کہ کون تھے وہ صاحب، کہاں سے ان کا تعلق تھا، شروع میں بھی نہیں کسی نے بتایا. میں کوئی جن ون تو نہیں ہوں نا بیٹا مجھ سے ڈر گئے. میں نے تو صرف پوچھا ہی تھا آپ کا نام کیا ہے، کس کیمپس سے، تاکہ میں پھر صحیح طریقے سے سمجھا دوں نا. جس زبان میں وہ سمجھنا چاہ رہے تھے میں اس میں سمجھا دیتا ہوں ان کو. یہ تو بیٹا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ کون تھے. اسٹوڈنٹ تو مجھے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ نام بھی صحیح نہیں بتایا انہوں نے. جی جی، اور ابے تبے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. تو چلیے، اس چیپٹر کا بیٹا میں ایک چھوٹا سا آپ کو ریویو دے دیتا ہوں. اس چیپٹر میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہ آخرت والا ہم نے آج پڑھ لیا ٹاپک. یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. آسمانی کتابیں بھی نہیں ہیں سلیبس میں. مشہور ملائکہ پر ایمان بھی انہوں نے سلیبس میں نہیں دیا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ دے دینے چاہیے تھے. اس کو ریڈیوس کر کے کوئی فائدہ نہیں تھا. اچھا جی، ختم نبوت کے دلائل یہ کہیں رہ گیا ہے میرے خیال سے. کہاں رہ گیا ہے یہ؟ جوہر میں.
जौहर में ये खत्म नबूवत वाला रह गया है ना? खत्म नबूवत, खत्म नबूवत का टॉपिक बेटा ये जौहर वाले कैंपस में रह गया है। मुझे बताइए तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा दूंगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम खत्म नबूवत पढ़ लें? जी, नेक्स्ट क्लास में ये मैं पढ़ा देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है खत्म नबूवत, ये भी आ सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। जी जी, आपने मेरे नोट्स को फॉलो किया है बिल्कुल। नोट्स आपको आसान भी लगेंगे और आपको हर बात उसमें मुकम्मल भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एंगल मैंने छोड़ दिया है, हर उसके एस्पेक्ट पे मैंने काम किया है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह अगर और मुझे मिले तो वो भी मैं बना के आपको दे दूंगा। रिसालत मोहम्मदी की खुसूसियात हमने पढ़ा था। वही की तारीफ, तरीके और किस्में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा अम्बिया की खुसूसियात, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अम्बिया में क्या क्या खुसूसियात होती हैं। ये सवाल पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है। रिसालत का मफ़हूम, ज़रूरत और अहमियत बयान करते हुए अम्बिया की खुसूसियात तहरीर करें। नहीं बेटा, थैंक्स की कोई बात नहीं है। एज अ टीचर काम है हमारा, हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता और उनकी हेल्प नहीं करता तो फिर वो टीचर नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके टीचर्स को इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। अकीदा तौहीद के असरात, टीचर बस बेटा हम यही जो कुछ भी पढ़ा है उससे यही सीखा है और यही मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि आप लोग भी जो इस तरह की अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम आएंगी दुनिया में भी आखिरत में भी, तो उनको अपनाना चाहिए। दूसरों की हेल्प करें जितना हो सके। जितनी दूसरों की हेल्प करेंगे आप देखिए क़यामत के दिन आपकी हेल्प होगी। जो दुनिया में लोगों के काम आता है ना, अल्लाह की मखलूक के, अल्लाह के बंदों के, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर करता है। तो हमारे नामा अमाल में बेटा अमाल जो है उनकी क्या हालत है, इबादत की क्या सूरत हाल है, वो तो हम सबको पता है ना। हमारी इबादतें किस तरह की हैं, कबूल होने के काबिल भी हैं या नहीं है, टूटी फूटी हैं। तो चलो कम से कम ऐसे काम इंसान अपनी ज़िंदगी में कर जाए कि मरने के बाद लोग अच्छे अल्फाज के साथ उसको याद करें, उसके लिए कुछ इसाले सवाब कर दें, कुछ पढ़ के उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें। तो यही उसके लिए आप समझ लें कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जिसको लोग जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद करें, इसका मतलब उसने ज़िंदगी में जो है वो हासिल कर लिया सब कुछ और पैदा होने का जो मकसद था या जो हक था वो उसने अदा कर दिया। तो आप सबको भी जो है इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए बेटा। अकीदा तौहीद के असरात, अच्छा अब ये जो असरात वाला सवाल है ना, अगर ये आया पेपर में तो इन दोनों में से कोई एक आता है, या तो अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात आता है या अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात ये आता है। इन दोनों में से कोई एक लाज़मी आता है। शिर्क वाला टॉपिक ये शॉर्ट में तो बहुत ज़्यादा आता है, शिर्क की तारीफ़ और उसके अक़साम बयान करें, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, वजूद बारी ताला पर दलाइल। अकीदा तौहीद की तारीफ़ बयान करते हुए या तौहीद का मफ़हूम बयान करते हुए वजूद बारी ताला पर दलाइल पेश करें। तो इसमें फिर आपको ये तमाम आर्गुमेंट्स और फिर अक़ली दलील और अल्लाह ताला के एक होने पर दलील, ये चीज़ें जो जिस तरह मैंने आपको पढ़ाई थी, आप लोग कर लें तो इंशाअल्लाह
चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लाजमी आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, जो अब हम नेक्स्ट उससे जी, जी, शिफ्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लॉन्ग में नहीं आता, वो शॉर्ट में ज़्यादातर आता है। लेकिन आप लॉन्ग के लिए भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स तैयार करके रखिएगा, क्योंकि अगर कभी इन केस शॉर्ट नोट की सूरत में दे दें, तो उसमें फिर आप लोगों को मुश्किल ना हो। पहले तो ये शॉर्ट नोट में आता था, जो पुराना पैटर्न था उसमें शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा आता था। शिर्क वाला सवाल, ख़त्म नबूवत वाला सवाल, तो उसमें थोड़ा-सा इसको, जिस तरह आप एक लॉन्ग आंसर तैयार करते हैं, तो उससे थोड़ा-सा छोटा करना होता था इसको, 1 से डेढ़ पेज का। ठीक है बेटा, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट से भी कम रह गया, तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ फिर हम क्लास को एंड करते हैं। इसकी तैयारी बेटा आप लोग शुरू करें, क्योंकि अब पेपर वगैरह तो अब आपके मंथली वीकली टेस्ट भी नहीं हो रहे, मंथली टेस्ट भी पता नहीं कब होगा। सो आप लोग घर में बैठ के टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि इसको तैयार करें, इसकी तैयारी करें। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको विदिन अ वीक जो है वो उसकी तैयारी कर लें, उसको कर लें, लिख लें। टेस्ट देना है, खुद ही घर में बैठ के टेस्ट दे लें। मुझे चेक करवाना है, मुझे चेक करवा दें, भेज दें, मेरा नंबर आप सब लोग के पास है। अदरवाइज़ आप कोचिंग के नंबर पे भेज दें उसको, और उनसे कह दें कि सिर्फ़ात को फॉरवर्ड कर दें। लेकिन तैयारी करें, बिल्कुल नहीं बस क्लास ले ली और उसके बाद भूल जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, फिर क्लास एंड हो रही है। अपना ख़्याल रखिए।